YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، حاضر ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، اور ہر پروگرام میں آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو، کوئی ٹاپک آ رہا ہو تو آپ ضرور اس ٹاپک کے بارے میں ہم بتائیں، تاکہ ہم اس ٹاپک کے حساب سے بھی آپ کو جواب دیں اور اس ٹاپک کے حساب سے لوگوں کو بھی بتائیں۔ تو پیارے دوستوں، آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے شادی۔ ٹھیک ہے، شادی کے بارے میں تو ہم بہت سی ویڈیو کر چکے ہیں، لیکن آج جو ویڈیو میں کر رہا ہوں ان سب سے الگ ہے۔ ان سب سے الگ یوں بھی ہے کہ ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا جی میرے ہاتھ میں، میری قسمت میں شادی نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کی قسمت میں شادی کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی میرے بس نصیب میں شادی نہیں ہے، میری عمر دیکھ لیں 45 ہو گئی ہے، 50 کے قریب ہے، لیکن میری شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا آپ نے شادی کی نہیں یا شادی کی کوشش نہیں کی، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جی کوشش بھی کی، سب کچھ کیا، شادی نہیں ہوئی۔ تو میں نے انہیں کہا جی آپ اپنا ہاتھ دکھائیں، میں آپ کا ہاتھ دیکھوں کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہے یا نہیں ہے۔ تو ان کے ہاتھ میں جو میں نے دیکھا تو شادی کی لکیر بڑی گہری، واضح اور صاف لکیر تھی، اور جب وہ لکیر بنی تھی اس کے حساب سے یعنی 25 سے 30 اور 35 کے درمیان وہ لکیر بنی، یعنی 25 سال کی عمر سے وہ لکیر بننا شروع ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ بھی ان کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی 4-5 لکیریں تھیں، جن کو ہم محبت کی لینگ کی لکیر کہتے ہیں، اور کچھ پامس اس کو منگنی کی لکیر بھی کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی لکیروں کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں بھی آپ کو بنا کر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ہے ان کے ہاتھ کی تصویر، یہ ہے ان کے دماغ کی لکیر، یہ ہے ان کے دل کی لکیر، اور یہ ہے شادی کی لکیر۔ ٹھیک ہے، درمیانی عمر جن شادی کی، اور اس کے علاوہ جنی اس کے اوپر چھوٹی چھوٹی 3-4 لکیریں جنی اس طرح کی بنی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کی لکیریں آپ اپنے ہاتھ میں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے جاننے والوں کے ہاتھ میں آپ دیکھیے گا۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا، میں نے کہا ایسا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں تو شادی کی لکیر موجود ہے، اور 25 سال کی عمر سے یعنی یہ شادی کی لکیر آپ کی گہری چل رہی ہے، اور جو عمر آپ بتا رہے ہیں یعنی 45-50 کے قریب آپ عمر بتا رہے ہیں، تو یہ لکیر تو آگے بھی چل رہی ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کی شادی نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا جی میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، میری شادی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا شادی نہیں ہوئی؟ بولا نہیں۔ تو میں نے بولا شادی جیسے تعلقات تو کسی سے ہوں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ جو بات کرنی سچ کریں، آپ کے ہاتھ میں یہ لکیر ہے، یہ بتاتی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ آپ کا لنک ہے، آپ کیسے کہتے ہو لنک نہیں؟ تو پھر وہ کہنے لگے ہاں لنک تھا میرا، اور ہے بھی، اور آگے بھی چل رہا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ نے شادی نہیں کی، شادی کی طرح کا کوئی لنک یا دوستی کسی سے رکھی ہوگی، تو وہ سلسلہ تو آپ کے ہاتھ میں چل رہا ہے۔ اب آپ شادی کرو نہ کرو، شادی ضروری تھوڑی کہ آپ بینڈ باجے لاؤ گے تو شادی کرو گے۔ کسی کی شادی بہت گہرے مراسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی، اور آپ کے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی 3-4 لکیریں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 4-5 جگہوں میں آپ عشق، محبت، دوستی اور یہ وہ سارا کچھ کر چکے ہیں۔ تو کہنے لگے کتنی لکیریں ہیں؟ میں نے کہا آپ مجھے بتائیں نا کتنی، میرے حساب سے تو 4 لکیریں آپ کے ہاتھ میں بن رہی ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ہاں ان لوگوں سے میرے تعلق۔ میں نے کہا کچھ ٹائم تھے آپ اپنی غرض کی حد تک ان سے تعلق رکھے، جب آپ کی غرض پوری ہوئی آپ سیڈ ہو گئے، اور ان سے آپ جان چھڑانا بھی چاہ رہے ہو تو جان چھوٹ نہیں رہی، کیونکہ لکیر گہری ہے۔ یہ لکیر تو آپ کے ہاتھ میں گہری ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس سے اگر آپ جان چھڑائیں بھی تو نہیں چھڑا۔ ان کے ساتھ تو آپ نے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، یعنی جو چیٹ کرنی تھی، یہ دھوکہ دینا تھا، یا اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے سلسلہ رکھنا تھا، وہ آپ نے کیا اور آپ سیڈ ہو گئے۔ اور یہ جو لکیر ہے یہ گہری چل رہی ہے آخر تک، یہ کہیں پہ بریک نہیں ہے، یہ تمام عمر چلے گی۔ یہی آپ کی شادی کی لکیر، آپ کیسے کہتے ہو شادی نہیں ہوئی؟ کہنے لگے اچھا تو یہ لکیر ہے ہاتھ میں؟ میں نے کہا بھائی یہ لکیر آپ بولو تو اس کی تصویر بنا کر آپ کو دے دوں۔ کہنے لگے نہیں صحیح ہے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے ہی کئی لڑکیاں بھی ایسی ہیں، کئی عورتیں ایسی ہیں، عورتیں تو نہیں کہہ سکتے کہ جب دھوم دھام سے شادی نہیں ہوئی تو لڑکیاں ہی سمجھ، لیکن کئی لڑکیوں کے ہاتھ میں نے دیکھا ان کی شادی نہیں ہوئی، 50 سال کی عمر ہو گئی، 55 کی عمر ہو گئی، شادی نہیں ہوئی، لیکن گہرے لینک والی لکیر ان کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ہاتھ میں تو میں نے 2 لکیریں دیکھی،
تو میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا 2 جگہ میں شادی کی لکیر ہے آپ کی. تو کہنے لگے نہیں شادی تو میری ہوئی نہیں. میں نے کہا یہ لکیریں کوئی لنک تو ہے نا آپ کا؟ کہنے لگے ہاں لنک ہے. تو میں نے کہا یہ لنک ہی ہے نا، گہرے لنک ہیں، آج تک چل رہے ہیں؟ کہہ رہے ہاں چل رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ اب آپ اس چیز کو غور سے دیکھیں اپنے دوستوں کے ہاتھ میں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں، جاننے والوں کے ہاتھ میں، کہ جو گہری لکیر ہے، چاہے آپ کی شادی دھوم دھڑکا اس چیز سے نہیں ہوئی، لیکن کیا ہے کہ لکیر موجود ہے، کسی کے ساتھ کوئی ایسا لنک موجود ہے جو کہ شادی کی طرح کا لنک ہے. اور چھوٹی چھوٹی لکیریں یہ ہیں کہ یعنی کچھ عرصہ آپ نے 10 دن 15 دن مہینہ 2 مہینہ لنک رکھا، اس کے بعد آپ پھر ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ یہ تو پیارے دوستو یہ تھا آج کے جو نا ہمارا ٹاپک کہ شادی کی لکیر ہے اور شادی نہیں ہوئی. تو پیارے دوستو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ. سب سے پہلا جو ہمیں سوال کیا ہے وقاص نے کیا ہے سیالکوٹ سے، میری شادی 1 ہوگی یا 2 ہوں گی؟ اگر 2 ہوں گی تو کیسے رہیں گی؟ پیارے دوست سب سے پہلے تو مشورہ میرا یہ ہے کہ آپ پہلے 1 شادی کر لیں. دوسری شادی کا کوئی آثار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہاں آگے چل کے اگر بن جائیں تو ان کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا. اس کے بعد سوال کیا ماروی سن نے، جس کو میں پسند کرتی ہوں شادی اس سے ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی شادی پسند کی ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کے بعد سوال کیا یاسر نے کراچی سے، نصیب میں دولت کتنی اور کب ملے گی؟ پیارے دوست آپ کے نصیب میں دولت ہے لیکن 2 سے 2.5 سال کا عرصہ لگے گا، اس کے بعد آپ کی پوزیشن مجھے کچھ بہتر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے بعد سوال کہ مصباح نے منڈی باولدین سے، شادی کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی؟ شادی کے بعد کی زندگی آپ کی اللہ کے فضل و کرم سے بڑی اچھی گزرے گی اور بڑی بہتر گزرے گی. اس کے بعد سوال کیا ہے ارم نے، شادی باہر ملک میں ہوگی یا پاکستان میں ہوگی؟ راولپنڈی سے. اور دولت کب ہوگی؟ آپ کی شادی پاکستان میں نظر آتی ہے اور شادی عزیزوں میں ہوگی اور گھر والوں کی پسند کی ہوگی. اس کے بعد سوال کیا فریہ نے لاہور سے، میری اولاد کب تک ہوگی؟ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی 2 لکیریں موجود ہیں اور لکیریں کچھ گہری ہو رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جلدی اللہ کے حکم سے کوئی اولاد نصیب میں ہوگی. اس کے بعد سوال کیا نیلم نے گجر خان سے، شادی لو ہوگی یا نہیں؟ میرے ابو نہیں مان رہے، کیا وہ مان جائیں گے؟ آپ کی شادی لو میرج ہوگی نہیں تو ابو کیسے مانیں گے؟ شادی ارینج میرج ہوگی اور خاندان میں ہوگی. اس کے بعد سوال کیا پروین نے انگلینڈ سے، رشتہ دار سکون سے نہیں رہنے دیتے، انسان دشمن بنے ہوئے ہیں، آگے کی لائف کے بارے میں بتائیں. دیکھیں ایک چیز میں جو نا آپ کو اس ویڈیو کے اینڈ میں دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے بتاؤں گا اور دولت کے لیے بتاؤں گا. اور بعض بچیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، شادی کے لیے پیسے چاہیے تو پیسے نہیں ہو پا رہے، تو ان کی شادی ہوگی یا نہیں، اس کا میں آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں اس کا وظیفہ بتاؤں گا، آپ ضرور دیکھیے گا. اس کے بعد سوال کیا اشیر اقبال نے سیالکوٹ سے، میری زندگی کتنی ہے یہ بتائیں. اشر اقبال صاحب نے سوال کیا ہے کہ میری زندگی کتنی ہے یہ بتائیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم یہ نہیں جانتے. اس کے بعد سوال کیا نمرہ نے سائنوال سے، شادی کی لائن میری 2 ہیں، میں زیادہ پریشان ہوں، آپ دیکھ کر بتائیں. آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں نہیں ہیں، ایک دوستی یا لنک کی لکیر ہے اور ایک شادی کی لکیر، ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. اس کے بعد سوال کیا نادیہ تبسم نے گوجرانوالا سے، 1.5 سال ہوا شادی کو، ہر وقت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اپنے شوہر سے اور طلاق دینے کی بات کرتے ہیں، ہر وقت طلاق دینے کی بات کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اولاد ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا، سب بہتر ہو جائے گا. وقتی پریشانی ہے اور یہ محبت کی علامت بھی ہے، لیکن فی الوقت مزاج بہت زیادہ اپ ڈاؤن ہے، اللہ خیر کرے گا، سب بہتر ہوگا. اس کے بعد سوال کیا احمد جلال پور سے، آنے والے ٹائم کیسا رہے گا، دولت کب ملے گی؟ آنے والا وقت اللہ کے فضل سے بہت زیادہ بہتر اور بہت زیادہ اچھا ہوگا اور آپ کو کامیابی نصیب ہوگی.
اس کے بعد سوال کیا رخسانہ نے فیصلہ آباد سے، شادی کب ہوگی، شادی کی لینیں کتنی ہیں میرے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں شادی کی 1 لکیر ہے، محبت یا لینگ کی 2 سے 3 لکیریں ہیں۔ اس کے بعد سوال کیا حیا نے شیخو پورہ سے، مالی حالات کیسے رہیں گے اور شوہر کیسا ملے گا؟ شوہر بہت اچھا ملے گا اور مالی حالات آپ کے بہتر ہوں گے، نصیب میں آپ کے دولت بہت ہے۔ اس کے بعد سوال کیا طاہر گبول نے بھاولپور سے، جو میں نے محبت کی شادی کی یہ قائم رہے گی یا ٹوٹ جائے گی؟ کیونکہ دشمن بہت ہیں، دشمن کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کچھ نہ کریں۔ آپ نبھانے کی کوشش کریں، دشمن خود زہر ہو جائیں گے۔ ہمت کریں، پسند کی شادی کی ہے تو اس کو برداشت کریں۔ اگلا سوال کہ ردا نے گجر خان سے، میری طلاق ہوگی یا دوسری شادی کی لکیر ہے میرے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر بھی موجود ہے اور آپ لوگوں کے مزاج میں بہت زیادہ فرق ہے، اور یہ فرق کی وجہ سے پریشانی آ سکتی ہے آنے والے وقت میں۔ تو جن حضرات کو یا جن میرے بہنوں بھائیوں کو جنہیں دشمن سے کسی سے خطرہ ہے یا ان کو کوئی خوف ہے دشمن سے، تو ان کو چاہیے کہ کوشش کریں کہ سورہ کوثر اول آخر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے یہ پڑھے، اور سورہ کوثر جو ہے اس کی ایک تصویر روز پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے فضل سے دشمن خود مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے اور آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ بہت سی ہماری بہنوں نے، بہت سی بچیوں نے سوال کیا کہ ہماری شادی تیار ہے لیکن پاس کچھ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، کیا کریں؟ تو اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، آپ یہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ غیب سے مدد کرے گا اور غیب سے مشکلیں آسان ہوں گی۔ کوشش کریں کہ سورہ اخلاص جو ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کوشش کریں کہ سورہ اخلاص کو 313 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ کے فضل سے غیب سے مدد بھی ہوگی اور غیب سے سارے معاملات بھی ہوں گے، سب بہتر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔